ہم کہتے ہیں نا کہ کامیاب مرد کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے خاتون کا، لیکن اگر آپ کی فیملی کے مرد آپ کو سپورٹ کریں تو آپ کو بہت حوصلہ ملتا ہے، بہت اعتماد ملتا ہے، اور آپ آپ ونڈرز ہوتے ہیں پھر. ظاہر سی بات ہے، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں ایک بڑا رول مردوں کی معاشرہ ہے، مردوں کی سوسائٹی، تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں پہ معاشرہ جو ہے وہ انحصار کرتا ہے، اگر انہی کی سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور گھر کے مردوں کی سپورٹ اگر نہیں ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی، پہلا ووٹ گھر کا ہوتا ہے. پہلا ووٹ گھر کا ہوتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں میں ایسے مرد ملے الحمدللہ، کہ جنہوں نے ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کیا. جی بالکل. تو اس سے یہ کہ کم سے کم ایک ایسی مثال ضرور سامنے آتی ہے جس سے اور معاشرے کے جو مرد ہیں، آدمی ہیں، وہ اسے دیکھ کے ذرا سا انسپریشن لیتے ہیں کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ بہت انسپائر بھی ہوتے ہیں، آپ کو انکریج بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اپنے گھر کی خواتین کی بات آتی ہے تو وہاں پہ میں کہوں گی کہ ان کا پیشن دبا دیا جاتا ہے. بہت ٹیلنٹڈ خواتین ہوتی ہیں، بہت پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں اور بہت کریٹو بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کافی دفعہ بس اسی لیے کچھ نہیں کر پاتی کہ ان کو پسند نہیں ہے، یا یہ نہیں چاہتے، یا ان کو جو ہے اچھا نہیں لگتا. تو یہ ایک بڑا المیہ حالانکہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جو ہے وہ ان کو اصل میں مسئلہ ہی وہ سارے یہوں کا ہوتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ایکچولی کہ اپنے گھر کی خواتین، چاہے وہ بہنیں ہوں چاہے وہ بیوی ہوں، ان کو کسی جگہ پہ دیکھنا یا ان کو کامیاب دیکھنا یا اس طرح کی چیزوں میں لے کر آنا، مطلب ان کے لیے خانے بنا دیے گئے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں، آپ یہ کر سکتی ہیں، آپ یہ کر سکتی ہیں. تو اس سے باہر نکل کے اگر کچھ خواتین کرتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ بڑی ایک تو ان کی بھی ہمت ہے، اور دوسری جو لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں ان کو ضرور ان کی بھی جو ہے نا وہ تعریف کرنی چاہیے. بالکل، کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے بھائی ہیں، آپ کے یا آپ کے ہسبینڈ ہیں، وہ تو آپ کو سپورٹ کریں، لیکن وہ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ضرور ہوگا کہ وہ ان کے اوپر ضرور ٹونٹ کرے گا یا کچھ ایسی بڑی ٹاکسک بات ہے. یہ بڑی ٹاکسک بات ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ کے گھر کے فیملی کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور سب کچھ کر بھی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی آؤٹ سائڈر ضرور، پتہ نہیں کیوں ایسی بات کہہ جانا یا کر دینا یا اشارتاً یا مذاقاً یا تو وہ ایک کہنا چاہیے بڑی ٹاکسیسٹی کریٹ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ کوئی کچھ اچھا کر بھی رہا ہے تو بھی آپ اس کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں. تو یہ غلط بات ہے بہت. اور لوگوں کو بھی زیادہ پریشانی جو اسی بات کی رہتی ہے، وہی میں بات کر رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اب ایک بڑی اس کی بات ہے. میں شادی سے پہلے بہت ایکٹیو رہا کرتی تھی، اس کے بعد میری شادی ہو گئی تو ایک دن میرے ماموں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ وہ ہاں بیٹا کیسی ہے تو میں نے کہا جی اچھی خوش ہے. میں نے کہا جی خوش ہے. اچھا تیرا آدمی بھی تجھ سے خوش ہے؟ میں کہا جی وہ بھی خوش ہے. اچھا تو کہنے لگے کھانا وانا پکا لیتی ہے؟ تو میں نے کہا جی پکا لیتی ہوں. تو کہنے اچھا تیرے آدمی کو پسند آ جاتا ہے؟ میں نے کہا جی آ جاتا ہے. تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میں جس طرح تمہیں دیکھتا تھا تو میرا یہ اندازہ، میں یہ نہیں سوچ پاتا تھا کہ تم شاید کبھی گھر بسا پاؤ گی. مطلب دیکھیں کتنے ایکسٹریم پر بھی، حالانکہ وہ میرے سگے ماموں تھے، لیکن ان کو یہ تھا کہ یہ لڑکی اتنی ایکٹیو ہے، اتنی ایکسٹروورٹ ہے، اتنی باہر سوشل یہ وغیرہ وغیرہ، تو شاید ایسی عورتیں جو ہیں وہ بالکل گھر نہیں بسا پاتی. اسٹیریوٹائپ ہم نے اپنے دماغوں میں بنائے ہوئے ہیں بالکل، کیونکہ ہر آدمی کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ فیملی تو امپورٹنٹ سب سے پہلے آتی ہے، اور ایک عورت کے لیے تو بہت ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر ایک
مامتا جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے, وہ تو ایک بلٹن ہے, وہ تو بلٹن ہے. تو ایسا تو میں سوچتی ہی نہیں ہوں کہ کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے, لیکن پتہ نہیں لوگ کیوں سوچتے مجھے ہیں لگتا ہے کہ عورتیں زیادہ ملٹی ٹاسکنگ بھی ہوتی ہیں, بہت ایک وقت میں بہت سارے کام کر لیتی ہیں. بالکل. میں اپنے دوستوں سے یا جو میرے پڑھنے والے ہیں ان سے بھی کبھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ یہ اتنے ساری چیزیں کیسے کر لیتی ہیں, تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ تو اتنی یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے نا ہم لوگوں کے پاس, کہ ابھی ہم ہانڈی بھون رہے ہیں اور ادھر ہمارے خیالات بھی رواں ہو رہے ہیں تو ہم وہ لکھ بھی رہے ہیں, ادھر ہم نے کیمرہ کھول لیا بول بھی رہے ہیں, بچے ساتھ ساتھ ہیں تو پڑھائیاں بھی چل رہی ہیں, رشتہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں. تو یہ تو کہنا چاہیے کہ اب پہلے میں سوچتی تھی, میرے 4 بھائی ہیں ماشاء اللہ بڑے, تو اور میری امی جو ہیں وہ سنگل مدر تھیں کیونکہ میرے والد صاحب کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا, میں جب 2 سال کی تھی. تو ظاہر ہے ان کے اندر وہی ایک زمانے کا خوف رہا, تو اور پھر میں سب سے چھوٹی تھی تو انہوں نے بہت مجھے پروٹیکٹڈ رکھا. تو اس وہ ایک نیچرلی ہوتا ہے کہ بلٹ ان ہو جاتا ہے آپ کے اندر کہ فلاں یہ نہ کہہ دے تو یوں نہ کر دے تو یہ نہیں ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں نا بس ایک بنی ہوئی ہیں, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور کریٹو مائنڈ بھی ہوتی ہیں خواتین, اور بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں کیونکہ دماغ تو وہی ہے نا, ہارڈ ورک بھی کر لیتی ہیں, بالکل کریٹو کام بھی کر لیتی ہیں, لطیف سے لطیف کام بھی کر لیتی ہیں, اور سخت سے سخت کام بھی کر لیتی ہیں. اب میں جہاں جاب کرتی ہوں میرے ڈپارٹمنٹ میں زیادہ تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے, اور یقیناً جیسے میں کرتی ہوں ایسے وہ بھی کرتی ہوں گی. میں گھر پہنچتی ہوں تو بیگ بعد میں اتارتی ہوں, میں لفٹ سے جاتے جاتے تک مجھے سب دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی جا کے آج یہ پکے گا, اس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. بالکل. اور جاتے ہی وہ یوں فٹافٹ ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ کہ سوسائٹی اور دوسرے لوگوں کو سمجھنے میں یہ آج تک نہیں آتی, چینج آ رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ, آہستہ آہستہ آ رہا ہے, مگر اب میں دیکھتی ہوں تو کافی نظر آتا ہے. تو اس وقت میں یہی سوچتی تھی کہ میرے بھائیوں کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہ کر سکتے ہیں, تو کاش میں بھی لڑکا ہوتی, میں بھی سب کچھ کر سکتی ہوتی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھ آئی کہ یہ جو احساسات ہیں یا یہ جو ملٹی ٹاسکنگ کی صلاحیت ہے, یہ جس طرح سے ہمیں حاصل ہے نا, یہ مردوں کو نہیں ملی, تو یہ تحفہ ہے.